جی السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پجن ولاگز ود کامران۔ دوستوں میں آپ کا بھائی استاد کامران چودھری لاہور گڑھی شو سے آپ کی خدمت میں حاضر، ایک نئی بات ایک نئے شوق کے ساتھ۔ تو دوستوں ریکویسٹ وہی ہے، جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک شیئر کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستوں آج ہم موجود ہیں ایسی شخصیت کے پاس جو علم کا سرمایہ ہے میرے مطابق اور شاید آپ کے مطابق بھی، کیونکہ مختلف انٹرویوز استاد جی کے کر رہا ہوں استادوں کے، اس میں کومنٹ سیکشن میں کوئی نہ کوئی بھائی کومنٹ کر ہی دیتا ہے کہ استاد خان محمد بارہ کا انٹرویو کریں۔ دوستو شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں اور اپنی بریڈ کے ساتھ لوہا منوا رہے ہیں، ایک علیحدہ بریڈ کسی سے حاصل نہ کی ہوئی۔ دیکھیں کبوتر تو دوستو اسی طرح ہی حاصل ہوتے ہیں نا، کسی سے آ گیا کسی سے آ گیا، مگر استاد جی کو شکار کا شوق تھا۔ استاد جی نے بارڈر سے ایک بریڈ حاصل کی، ان کے ہاتھ لگا پرندہ ان کے مطلب کا، انہوں نے بریڈ بنائی، مختلف بریڈ ہے دوستو، کیونکہ زیادہ قصوری کبوتروں میں نا پیلی پلکیں نظر آتی ہیں اور استاد جی کے سندوری پلکوں کے، کیونکہ میں واچ کر رہا ہوں، فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں، مختلف چینل پر استاد جی کے انٹرویوز آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں یار یہ مختلف بریڈ ہے اور رزلٹ بھی مختلف ہیں اور باتیں بھی مختلف ہیں۔ تو دوستو بڑا نام ہے لاہور کا اور پنجاب پاکستان میں شاگرد ہیں استاد جی کو، جو فالو کرتے ہیں، جو لائک کرتے ہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلیں گے استاد جی کی طرف اور گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ دوستو جی السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں جی؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ خان صاحب آج تو ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم نے آپ کو فون کیا، آپ نے کہا بھی آ جائیں، تو بہت مہربانی، نہیں تو اتنی ٹھنڈ میں کون ٹائم دیتا ہے، سرد موسم کیا ہے۔ یار جی جی یہ ہمارا نشہ ہے، جی کبوتر پروری ہمارا نشہ جو ہم کرتے ہیں سارے شوقین۔ جی جی تو ہمیں تو موقع چاہیے بیٹھنے کا، اچھا کس طرح کا مل جائے۔ جی 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 لیکن ایک بات میں اعتراض کروں گا کہ آپ نے جو میری تعریفیں کی ہیں نا، وہ میں کسی تعریف کے قابل نہیں ہوں۔ جی جی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے۔ جی جی بے شک جی جب میں پیدا ہوا تھا نا، جی جی میں بہت کمزور تھا، ناتواں تھا۔ اچھا جی پھر اللہ کریم نے مجھے بڑا کیا، جوان کیا، مجھے طاقت ملی، جی جی میں کبڈی بھی کھیلتا رہا ہوں، جی بڑی گیم بھی کی ہے۔ جی اس کے بعد میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، میں کمزور ہوں۔ اگر میں اتنی صفتوں کا مالک ہوتا تو یہ کمزوریاں، یہ طاقت آتی جاتی تو نا۔ جی 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 اسی طرح ہی تو یہ تعریف صرف اللہ کی کیا کرے۔ جی 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 بندے ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، جی اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اگر وہ جی نہ کرے تو ہم اس کا کیا کر لیں گے؟ یہ جو ہمارے پاس تھوڑا بہت ہے نا، جی یہ اسی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جی جی تو اس اللہ کی تعریف کیا کرے، کوئی بھی پروگرام شروع کیا کرے نا، بات، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، کیا بات پھر ہے، اللہ کے رسول کی کرے، ٹھیک ہو گئی، کیونکہ ہمارا اول و آخر سب کچھ یہی ہے۔ جی 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 تو بندے تو کسی تعریف کے قابل نہیں بس ہوتے۔ اسی طرح ہی ہو گیا جی۔ دوستو استاد جی نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، استاد جی گفتگو کرتے ہیں بہت اچھی کبوتر بازی پر جو دوستوں کو سمجھ آتی ہیں، شاید وہی وجہ ہے کہ آج خان محمد بارہ کا نام عروج پر ہے۔ تو دوستو کیونکہ استاد جی کہتے ہیں تعریفیں زیادہ نہ کیا کریں، تو وہ ایک دیکھیں جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ بیان تو کرنا ہوتا ہے، تو باقی گفتگو کا سلسلہ کریں گے، استاد جی کی طرف ہی چلیں گے۔ استاد جی ماشاءاللہ بڑی ٹپس آپ دے رہے ہوتے ہیں، میں تحریریں دیکھ رہا ہوتا ہوں فیس بک پہ، ایک لمبی چوڑی فہرست لگی ہوتی ہے، اس میں وہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں اگر کوئی سمجھے، کیونکہ 90% جو کبوتر بازی میں نئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا موبائل پر زیادہ 20 24 26 28 سال کے بچے نئے شوقین ہوتے ہیں، کہیں ان کو کوئی باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، استاد کا کیا وجود ہے، کیا نام مقام ہے۔ تو مگر جو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ایک پیارا بھی گزرا، تقریباً میرا چیتر کا 11 والا ایک منفرد پیارا تھا، 2022 کی گرمی شاید مدتوں بعد آتی ہے ایسی گرمی سر، بالکل، اور اس میں آپ کی چھت چیمپئن ہوتی ہے، مختلف رزلٹس آتا ہے آپ کا، شاید میرے خیال میں 10 کبوتر آپ کے بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں مادی رات باہر رہ گئی تھی۔ جی 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 تو وہ ایک ایسا دن تھا استاد جی کہ جس میں بڑے بڑے ناموں کے کبوتر یوں ہی چلے گئے ہیں، کوئی 2 4 5 کبوتر رہ ہی گئے ہیں۔ 7 8 تو معمولی بات تھی۔ جی 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 اسی طرح ہی۔ تو اس میں استاد جی کیا میں یہ آپ سے پوچھوں کہ کیونکہ بریڈنگ کا شعبے میں تو آپ کا میں نے بہت نام سنا ہے، آپ بڑی بڑی اچھی ٹپس دیتے ہیں،
یہ کیمیا گری کی طرف جائیں تو یہ بھی استاد جی آپ خود ہی دیکھیں میری بات سنیں، جی جی کتنے کتنے بڑے نام ہیں کبوتر پروروں میں، جی وہ بلا وجہ نہیں ہوتے. جی ہر نامور بندے کے پیچھے نا اس کی سکل ہوتی ہے، جی اس نے کوئی محنت کی ہوتی ہے کسی خاص شعبے میں، ہوں اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہوتا ہے، ٹائم دیا ہوتا ہے. ہوں کوئی یہ سوچے کہ میں سویا رہوں اور میرا نام بھی ہو جائے تو نہیں ہوتا، کیا یہ بات جھوٹ ہے. کیا بات دنیا میں نام پیدا کرنا نا کسی فیلڈ میں، جی جی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کچھ 40 سال ہو گئے مثال کے طور پر جی کبوتر پروری کرتے ہوئے، جی اور میں 2 سال بعد اٹھ کبوتر رکھ لوں اور کہوں کہ میرے ساتھ بازی لگاؤ، تو آپ مجھے کہاں آسانی سے جیتنے دیں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس 40 سال کا تجربہ ہے، محنت ہے، اتنا لمبا آپ نے وقت دیا ہے، جی جی آپ کو نہیں پڑے گی، پھر میں جا کے آپ کو جیتوں گا. ہوں تو جو بھی گیم ہوتی ہے نا، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں ہوں اپنے جو بھی ہم نے سیکھا ہے، جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے اڑانے کا، جی رزلٹ میرا اللہ دیتا ہے. ہوں یہ کہوں نا کہ میرے اندر کو خاص کمال تھا جو میرے کبوتر اڑ گیا، لوگوں کے نہیں اڑے، یہ نہیں باتیں میں نہیں مانتا ان کو. اگر خاص کمال تھا تو میری 11ویں مادی بھی بیٹھنی چاہیے تھی، وہ کیوں رات باہر رہ گئی؟ ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں، ایک منصوبہ بندی ہم کرتے ہیں، ایک منصوبہ بندی میرا اللہ کرتا ہے، اور وہ بہترین منصوبہ ساز ہے. کیا بات آپ نے بہت بار نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کو ایسا دانا پانی بناتے ہیں کہ وہ ایک سال ایسا کام کرتا ہے کہ ہمیں حیران کر دیتا ہے، اگلے سال وہ کرتا ہی نہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دانا پانی خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سال اس نے کام کیا تھا نا، اس سال آپ نے محنت زیادہ کی تھی، آپ کے کبوتروں کی تیاری بڑی پرفیکٹ تھی. اگلے سال آپ وہ محنت نہیں کر سکے، اس لیول کے کبوتر نہیں بنا سکے، پھڑکوں میں ان کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے، وہ تیاری نہیں دے سکے، وہ کام نہیں کرے گا. ایک بات لکھ لیں، یہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا کا دانا پانی ایسا ہے جو بغیر تیاری کے کبوتروں کو ڈال دے. کیا بات ہے. کبوتر کے جو تیار نہیں ہے نا، اس کو سونا بھی کھلا دو، وہ نہیں اڑے گا. سوری استاد جی، اب یہاں پہ دوستو یہ ان کے لیے بات ہے، کیونکہ جب بھی میں انٹرویو کرتا ہوں، کامنٹ پڑھتا ہوں، اس میں دوست دیکھیں سبھی استاذہ نامور ہے جن کے پاس میں جا رہا ہوں. کچھ کیونکہ استاذہ کو نا میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس جانا ہے، کیونکہ میرا تعلق کبوتر بازی سے ہے. یوں ہی نہیں میں نکل پڑتا کہ بھئی سبھی اچھے ہیں، میں پھر وہی بات کروں، سبھی اچھے ہیں، مگر بات ہوتی ہے سمجھنے کی. اب کیونکہ ہم استاد خان بارہ کے پاس آئے ہیں، یہ میں نے ان سے پہلے بھی تقریباً آج سے 15-20 دن پہلے بھی استاد جی کو ٹچ کیا تھا. استاد جی کے پاس ٹائم نہیں تھا، استاد جی نے کہا رات کو آ جائیں، میں رات کو فارغ ہوں، کیونکہ کام کا دیکھیں دوستو سلسلہ ہوتا ہے ہر ایک بندے کا روزگار کا. تو آج پھر ٹائم ملا تو آ گئے. تو اصل میں دوستو جو بات کرنے والی ہے نا، آپ کیونکہ اس میں پوچھتے ہیں کہ بھی استاد جی سے کوئی نسخہ لے کے دیں، استاد جی سے یہ کوئی چیز لے کے دیں. اب میں آپ کو کوئی بات کہوں، آپ نے کہنا کہ جن کے پاس گئے ان سے لے کے دیں، آپ اپنی رائے نہ دیں. استاد جی نے کیا بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جو بغیر ٹریننگ کے کبوتروں کو اڑا دے، اس میں ٹریننگ کرانی پڑتی ہے. تو اس کے بعد یہ باتیں ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اچھا ہم اس طرف اب چلیں گے، کیونکہ روکا اس لیے تھا کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے. اچھا استاد جی ہم چلیں گے یہ ٹریننگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی. یہ استاد جی ٹریننگ میں کوئی آپ کیونکہ دیکھیں ایک منفرد رزلٹ آیا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے ویورز کو کچھ دینا ہے استاد جی. جی وہ کیونکہ وہ دن ایسا تھا، کیونکہ آپ نے اسی دن نکال کے کبوتر تو نہیں اڑائے، کیونکہ پیچھے پڑ کے چیتر ایک ایسا تھا کہ بڑی بڑی چھتیں بند ہو گئی تھی، لوگوں کے پاس کبوتر بازی کے لیے بچے نہیں تھے. ویری گڈ، بالکل اسی طرح استاد جی، بہت خطرناک موسم جی. تھا. اب آپ نے پھرتے بھی لی تھی کبوتروں کی، جی وہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح لی، کس طرح آئے. تو اچھا اس میں حیران کر دینے والی بات آپ کو بتاؤں، جی 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 یہ سال میرے بچہ بیٹھا ہوا ہے، جی. میں اس کا دادا لگتا ہوں. اچھا جی، عمر میں رشتے میں ٹھیک ہے جی. اس کا جو دادا میرا چچا زاد بھائی تھا. اچھا جی اچھا. یہ اس کا میں دادا لگتا ہوں، اس کی چھت ہے جس سے میں نے اڑائی تھی. ہاں جی، یہ پاس ہی دوستوں اور قریب یہ میں بچے تیاری دینے والے تھے، ہم صرف پیچھے سے فائر نہیں کروانے والا ہوتا، ادھر مار دو ادھر مار دو، جی تیاری کرنے والے یہ تھے. جی جی ایک یہ تھا، ایک محمد تھا، جی جی ایک دو اور تھے. جی مطلب کہ یہ بچوں کو ٹرین کیا تھا کہ اس طرح کبوتر اڑاؤ. جی
تو پھر وہ کبوتر اڑے، ساتھ شام کو آ کے میں دیکھ یہ لیتا رکھ تھا، لیجیے گا. اچھا چیک کر لیتا تھا. جی جی. وہ کبھی بھی ایسی ہوتی تھی یہ غلطی کر رہے ہو، ایسا نہیں ایسا کرو. تو ان بچوں کی محنت ہے، یہ سچے دل سے لگے رہے، اللہ پاک نے وہ قبول کر لی. اتنی سی بات ہے. نہیں استاد جی اتنی سی بات نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں ہم آپ نے ہمیں یہ بتائیں کہ بھئی وہ نکالے کیسے. دیکھیں جب کبوتر سر ہو جاتا ہے اس کے بعد نکالتے ہیں، آپ نے کوئی پر باندھ کے نکالے کہ یوں ہی چھوڑ نہیں، دیے؟ وہ سنا میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی یہ اس کے لیے نا جی آپ کو پیچھے سے آنا پڑے گا. جی وہ آپ استاد جی وہ آپ میں بتاتا ہوں نا. جی مہربانی شکریہ. پہلے میں تھوڑی سوشل میڈیا پہ نا بات کر لوں. جی کریں کو میرے دماغ سے نکل ہاں جائے جی گی. جی کریں 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 استاد جی. اصل میں نا سوشل میڈیا نے جو فائدے دیے ہیں نا، جی جتنے اس نے فائدے دیے ہیں نیوز شوقین کو، اس نے اس سے 3 گنا زیادہ نقصان بھی کیا. نقصان بھی دیا. ٹھیک ہو گیا. ہوتا کیا، میں انٹرویو دے رہا ہوں، جی 2 باتیں میری پکڑ لی. آپ انٹرویو دے رہے ہیں، 2 باتیں آپ کی پکڑ لی. ہائے ہائے وہ ہائے. تیسرا بندہ انٹرویو دے رہا ہے، میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگا جی رہا. بالکل. جس جی بندے کے پاس جو گیم ہے نا، جی وہ ایک پروسیس ہے، پورے سال کی گیم ہوتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک. اس میں سے آپ ایک نقطہ پکڑ لیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. ویری گڈ. یہ آپ کبھی بھی سوشل میڈیا سے کبوتر بازی نہیں سیکھ سکتے. آپ کو پراپر ایک اچھا استاد ہائر کرنا پڑے گا. جی آپ پراپر اس کی مکمل گیم سیکھیں گے نا، جی تو پھر آپ کی گیم بدلے گی، ہوں پھر اس میں نکھار آئے گا. ہوں میری 2 باتیں پکڑ لی، 2 اس کی پکڑ لی، 2 آپ کی پکڑ لی، وہ کچھ بھی نہیں ملے گا اسے، ہوں کیونکہ اس میں لیول ہی نہیں بنتا. ہوں لیول بنے گا ایک مکمل شروع سے لے کے اینڈ تک گیم سیکھی جائے جی کہ یہ موسم ایسا ہے، اس میں کیا چینجنگ آنی ہے، یہ موسم تیز ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے، ہوائیں تیز چلنے لگی ہیں، ان میں کیا طریقہ کار ہے، ہوں واپسی پہ کبوتر کے ساتھ کیا کام کرنا ہے، صبح اڑانے لگے کیا دینا لینا ہے، جی دانے میں کیا چینجنگ کرنی ہے، خوراک میں کیا، ہوں یہاں میں بتا بھی نہیں سکتا. جی اس کی وجہ نا جی میرے دماغ میں پوری گیم ہے جو میں ہوں نے سیکھی ہوئی ہے جی اپنی. اسی طرح. اس میں کمی ہو سکتی ہے، ہوں غلطی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ ہوں میری گیم غلطیوں سے پاک ہے، ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن جب موقع آئے گا نا ہوں تو وہ چیز دماغ میں آئے گی، یار یہ موقع کہ اب یہ کرنا. ہوں اب کہیں نا کتاب کی طرح پڑھ کے کوئی سنا دے، وہ ہوں کوئی بھی نہیں سنا سکتا. اچھا جی. لیکن 50 رنگ بدلتا ہے موسم، ہوں 50 چیزیں چینج ہوتی ہیں. ہوں تو اتنی چیزیں دماغ میں ایک آپ تھرو نہیں کر سکتے ایک ساتھ. ہوں یہ ساری باتیں میں بتا دوں گا. ہوں سوشل میڈیا سے بچے، میں تو کہتا ہوں اچھا جی. جو نئے شوقین ہے نا، ہوں جتنا نقصان ان کا یہ سوشل میڈیا کر رہا ہے نا، مثال میں دیتا ہوں. ہوں آپ میرے مجھ سے پوچھتے ہیں ہڈی کیسی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں ہڈی ایسی ہونی چاہیے. ہوں آپ اس سے پوچھتے ہیں ہڈی کیسی ہونی چاہیے، وہ اس سے مختلف بتاتا ہے. آپ تیسرے بندے سے پوچھے، وہ مختلف بات. کہاں جائے بیچارہ، وہ تو گم ہو گیا نا اسی میں. ہوں وہ کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں پکڑے گا جو سوشل میڈیا کو استاد بنا کے بیٹھا ہے. ہوں پراپر ایک استاد کو پکڑے، اس سے مکمل گیم سیکھیں. جب وہ گیم کریں گے نا، آپ اگر دماغ کھلا رکھیں گے تو اگر اس میں کمیاں بیشیاں ہیں نا ہوں تو وہ آپ کو پکڑنی پڑے گی. ہوں ضروری نہیں کہ میں اپنے شاگرد کو بتاتا ہوں کہ ایسا کرو. ہو سکتا ہے اس میں کمی ہو جو میرے دماغ میں نہیں ہو، اس کو پکڑنی چاہیے. بہتری لانے کے لیے اپنی گیم کے اندر آپ کو بہتر سوچنا پڑے گا، اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا. گیم میں یہ مسئلہ خرابی ہوئی ہے مجھ سے، کبوتر اوپر سے آیا، وہ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا. کیوں ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا، ریزن ہوگا. اس ریزن کو پکڑے، وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. جیسے جیسے اپنی گیم سے آپ غلطیاں نکالتے جائیں گے نا، گیم ویسے ویسے اوپر جائے گی. اور جتنی غلطیاں کرتے جائیں گے گیم اتنی نقصان دہ ہوگی. یہ تو کہ گیم کا سٹائل ہے نا. پھر کبوتروں کی کیٹیگری آ جاتی ہے. میں نے اکثر شوقینوں کو دیکھا ہے کہ بازی آنے سے پہلے وہ 90% جو ان کی اچھے کبوتر ہوتے ہیں نا، جو کبوتروں کی ملائی ہوتی ہے، وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں. دوستو اب سننے والی باتیں ہیں. اچھا جی صاحب، وہ ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے نا سوال میں بعد میں ہوں گا. جی 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 اچھا جی چلیں. کبوتروں کی نفسیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جی کیا نفسیات کیسے پتہ چلے گی آپ کو؟ جب آپ ان کو اڑاتے ہیں.
بھی کبوتر پہلے دن کتنا اڑ رہا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو کس کنڈیشن میں بیٹھتا ہے, فٹ بیٹھتا ہے یا تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے. آپ اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ آج اس نے ایسا کیا تو اتنا باقی رکھ کے بیٹھا ہے وہ اپنی انرجی, تو یہ اگر اگنی پھڑ کے میں نے یوز کی انرجی تو یہ اوپر چلا جائے گا ٹائم لے کے. ان کبوتروں کو بچا کے آگے لے کے جانا نا سب سے بڑی کامیابی ہے. اچھا, آپ کے ملائی بازی تک لے کے نہیں جاتے, رزلٹ کی اچھے کی امید کیسے رکھیں گے؟ مثال آپ کے پاس 7 کبوتر شام کو بیٹھ رہے ہیں تو میں 11, 12, 1, 2 بجے والوں کو کتنے مسالے دوں گا جو آپ کے کبوتروں کا مقابلہ کریں گے. وہ ایک دن قریب تھوڑے چلے جائیں گے, اگلے دن نیچے آ جائیں گے. یہ سب غلط فہمی ہے کہ یہ دانا پانی روز دو, روز کبوتر اڑیں گے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. کبوتر نے اڑنا ہے اپنی طاقت پر, اپنی نسل پر. کبوتر اچھے ہونے لازم نے, اگر کبوتر اچھے نہیں نا دانا پانی کسی کام کا نہیں ہے. کبوتر کو اتنا دانا پانی کیا جائے, اچھے کبوتروں کو تو ظاہر بہت لائٹ دانا پانی کرنا پڑے گا. جی, ایک کبوتر کو مثال آپ 1 روپیہ دانا پانی کر رہے ہیں جی وہ نکما ہے جی, 5-6 گھنٹے والا ہے, اسی طرح اور آپ کا 10 گھنٹے والا آپ اس کو 1 روپیہ تو نہیں کریں گے, وہ تو بیٹھے گا ہی نہیں یا خراب ہو جائے گا. کیا بات, اس کو آپ ٹچ ہی کریں گے. ٹچ کریں گے, دانا پانی کا مقصد ہے ٹچ کرنا. کیا بات, آپ روز ڈنڈے سے کتنے دن اڑا لیں گے, وہ کبوتر سوکھ جائے گا, اس کے اندر ریئیکشن ہو جائے گا میڈیسن کا. سارے میڈیسن ہی تو دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا ایک گولی جو ہے موٹی والی لے لیں جی, وہ 1.5-2 من کے بندے کے لیے ہوتی ہے. ہم 7 کبوتروں کو دے دیتے ہیں, اس 7 کبوتروں بیچاروں کو تو کلو وزن نہیں بنتا. کیلکولیشن کریں نا, بہت کیا ان کے اندر ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ جی, وہ ریئیکشن کرے گی. آپ دیکھیں کبوتر اڑ جاتے ہیں, وہ کالے ہو جاتے ہیں نیچے سے, وہ سینے سے گوشت سوکھ جاتا ہے, گردنیں کھینچ لیتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کھینچتے ہیں, ان کے اندر ریئیکشن ہوتا ہے. میدا جو اس کا ریئیکٹ کر جاتا ہے, میدے میں سوجن ہو جاتی ہے, جو خوراک نہیں ہضم کر رہا ہے. اب لاہور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے گرمیوں میں, جی کبوتر کی خوراک ہضم کرانا تو ہوتا ہے. بالکل اسی طرح. اور پھڑکوں میں ٹھیک کر رہے ہیں ہضم, ہاں جی, پھڑکوں میں سارے کبوتر خوراک بہترین ہضم کر رہے ہیں. پنگا کب پڑتا ہے؟ جب بازیاں شروع ہوتی ہیں 7, 2 بازیاں زور لگوا دیا سب کا, اس کے بعد نیچے آ گئے. بہت بڑی بات. اور ان کبوتروں کو پھر ٹھیک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. بڑا بازیاں ختم ہو جاتی جی, بازیاں ختم ہونے تک ٹھیک نہیں ہوتے. ہاں بالکل اسی طرح. وہاں بھی اصل میں ہمیں خوف مارتا ہے. جی, آپ کے کبوتر پہلی بازی بیٹھ کے نا 5 بجے آپ مجھے جیت گئے, تو مجھے یہ خوف ہے اس کو تو بڑے لمبے اڑ رہے ہیں, میرے 1 بجے بیٹھ گئے صبح تیز مسالہ. آپ نے چاہے ڈنڈا دے کے اڑائے ہو, آپ کے 11 بجے بیٹھ جائے, میں نے بلا وجہ ہی ساڑ لی. ایک تو بازی اڑا کے دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے, پھر اس کا نوٹس لو کہ ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. پلاننگ بڑی بڑی رکھتی ہے اس کے اندر. پلاننگ بہت بڑی رکھتی ہے, اور پلاننگ کی جو آپ کی پلاننگ ہے اس کو ڈسٹرب کون کرتا ہے؟ آپ کا خوف. اگر آپ کے نصیب میں ہار ہے نا, وہ جیت نہیں ہونے لگی, تو پھر خوف ڈرتے کیوں ہو؟ جو ہار آنی وہ آنی ہے, جیت آنی اسے روک نہیں کر سکتا. جی, اس کو پریشرائز نہ کرے کہ آپ غلط فیصلہ کر بیٹھے. جی جی جی, تو یہ آپ نے بات کی ہے نا کبوتر نکالتے کیسے, باندھ کے اڑاتے ہیں. جی 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 جی, میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جی بالکل, ماشاءاللہ. میں جب کبوتر نکالتا ہوں نا, اچھی باتیں کرتے ہیں جی, میں نے 10 نکال لیا کبوتر. میں نے ایسے نکالنے ان میں 1-2 ہی بیٹھتے ہیں, باقی ویسے اڑ جاتے ہیں. باقی کو ڈنڈا مار دینا اسی وقت. اچھا جی, اس میں کوئی 2 گھنٹے اڑاتا, کوئی 4 اڑتا, کچھ ہوتے ہیں خبیث جو 5-5, 6-6, 7-7 گھنٹے اڑ جاتے ہیں. مجھے ڈر نہیں ہوتا. پتہ کیوں؟ میرے پٹائی کے بعد کبھی کبوتر موٹے ہوتے ہی نہیں. جی وہ بریڈ بھی تو ڈیفرنٹ ہے نا. نہیں ڈیفرنٹ کی بات نہیں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو. جو کبوتر ایکسرسائز کرتا ہے نا, اس کو زیادہ کھلائے تو ویٹ بنائے گا, وہ چاہے لائٹ ویٹ ہے. جو ایک کبوتر پورا سال اڑ رہا ہے, وہ خوراک اس کو زیادہ لگتی ہے بنسبت اس کبوتر کے جو جوڑوں میں, وہ ویٹ نہیں بڑھائے گا, اس کو جو مرضی کھلاتے رہو. جو کبوتر اڑتا ہے نا, ایکسرسائز کرتا ہے, اس کا چربی کم ہوتی ہے اڑنے کے بعد, پھر کھاتا ہے, پھر اس کا ایک پروسیس چل رہا ہے, وہ ویٹ بڑھائے گا. لیکن دیسی کبوتروں کی طرح نہیں کہ بالکل ہی بے وزن, بہت زیادہ وزن کر جائے گا, وہ نہیں کرے گا. میں بات کروں اچھے کبوتروں کی. جی, ہم کبوتروں کو وہ چیزیں ہی نہیں دیتے. میرا یہ تصور بھی نہیں ہے کہ کبوتر کسی وقت بھی موٹا اڑنے والا, نہ پٹائی میں, نہ آؤٹ سیزن میں.
आप मानोगे नहीं, मैंने कभी कबूतरों को भोरे नहीं डाले, ना पटाई में, ना पटाई से पहले, ना फटकों में, मैं कभी भोरे नहीं डालता। अपनी एक थ्योरी है ना। हाँ ठीक ठीक। तो मेरे कबूतर पीछे से ऐसे आते हैं, जो कबूतर वेट में होगा, देखो जब नए पार होते हैं उनके अंदर हवा बहुत ज्यादा भरती है, कबूतर अच्छा रुका होता है 50 दिन का 40 दिन का, जी जब निकलता है उसे शौक होता है उड़ने का, जी। उस शौक से ऊपर चला जाता है, फिर जो उसका वेट है ना वो उसको खराब करता है, कुंदे लगने शुरू हो जाते हैं, वो जल्दी थक जाता है वेट की बुनियाद पे, वो गिरेगा भी, उसके कुंदे भी लगेंगे, वापसी भी कम करेगा। पहली फड़कों में बड़े कबूतर जाया होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई भी जाया नहीं होता, कभी किसी का कुंदा भी नहीं लगा। और लाइट वेट जो कबूतर है ना, उन पर बहुत कम मेहनत लगती है तैयार करने में। एक कबूतर मोटा है, उसको मार मार के पहले उसका गोश्त उतारो जी, फिर उसको खुराक के 2 महीना लग जाता है उसको तैयार करने में। ये 3-4 फड़कों के बाद कबूतर टाइम पे चले जाते हैं। उनको खुराक मैं जाके बाजियों से 5-7 दिन पहले देता हूँ। कभी अच्छे उड़ने वाले कबूतर को नरम मौसम में बादाम ना दे, वो ताकत में आएगा तो लंबा उड़ेगा, लंबा उड़ेगा तो वो रात रहेगा। इसी तरह मलाई जाया होती है अच्छे कबूतरों की। अच्छे कबूतरों को कोशिश करें कि इस तरह लेके आए कि वो गर्म मौसम में पहुंच जाए, आहिस्ता आहिस्ता रवा हो जाए, चल जाए, जब दिन बड़ा हो जाए, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आ जाए, वहां पे जाके भी वो तंग करेंगे। अच्छा जो शूटर कबूतर है जी, वो वहां पे तंग करेंगे, जैसे आप उनको बताना शुरू करेंगे 2-4 फड़कों के बाद वो लंबा होना शुरू हो अच्छा जाएंगे। यहाँ पे उस्ताद जी ये बात अब मैंने पूछनी थी। अब आपने कहा है कि वो उनको लेके आना है वहां तक। अब जो आप अपनी गेम कर रहे हैं, आपने निकाला कबूतर, कितनी देर बाद आप डक उड़ान पर उसको लेके आते हैं या कि दूसरे तीसरे मारते हैं? मैं लगातार 10-10 दिन उड़ाता हूँ। क्या बात है दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है शाम जी। को 7 बजे बैठा, मैंने सुबह फिर उड़ा दिया। अच्छा, थका देना उसको कबूतर को। देखिए अगर आप उसको ताकत देंगे ताकत तो देंगे अगली फड़क में नहीं बैठेगा, वो गुड गुड गुड। वो नहीं बैठेगा। दोस्तों ये नोट करें आप बात, ठीक देखिए आप है चित्र में निकालते हैं ना जी। कबूतर, चित्र में मौसम बड़ा हाँ मीठा सा होता है, मीठे होते हैं, गुड तो जो तगड़े कबूतर होते हैं ना, गर्म खून के, कसूरी तो आपको पता है जी वैसे गर्म खून होता है, जी। वो 2-4 फड़कों के बाद ग्रुप बन जाता है ऊपर, वो फंस जाते नहीं बैठते। उनको फिर जो लंबा उड़ के आता है तो मैं तो रोक नहीं देता। हाय हाय हाय, ये बात मैं तो 10-10 15-15 दिन लगातार उड़ा तो 11-11 बजे में आ जाते हैं, 10-10 बजे में आ जाते हैं। आ तो रहे हैं ना, होंगे तो उड़ा लेंगे, जब होंगे नहीं तो उड़ाएंगे क्या। अब यहीं पे सवाल पैदा होता है उस्ताद जी, अब कबूतर है कसूरिये, 90% लोग कहते हैं कसूरिया, पंजाबी में दोस्तों बात करूंगा मगर आपने उस्ताद जी उर्दू में देना जवाब के कसूरिये अन्ने होंदे ने, उड़ उड़ के पागल हो जाते हैं। अब उस्ताद जी के पास मैंने शौक भी होगा, थर्ड पार्ट में आप देखिएगा, कबूतर है ला ला के ठीक हो गया, शाइन मैंने देखे भी हुए ऑफ कैमरा भी, तो खैर वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब वो कबूतरों को उस्ताद जी कह रहे हैं मैं तो 10-10 15-15 दिन रोज भी उड़ाता हूँ, 11 बजे तक भी आ जाते हैं, क्योंकि लेके आते हैं, बचाना है ना उनको, मगर उड़ा रहे हैं, खुड्डे में रख के नहीं बचा रहे। अब वो घर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, ये उस्ताद जी से बात पूछे। देखिए पहली बात जो है ना, जो जितनी सख्त अक्सर शायद कराएंगे ना कबूतर की आप जी, उसमें कबूतर आपको जाया होंगे, अच्छा लेकिन जो बच जाएंगे ना वो मेहनत कश होंगे, मजदूर होंगे कबूतर को, कबूतर को मजदूर बनाए, क्या बात, वो बाजी में 100% वापस आएगी। अच्छा अभी आपने क्या बात की लाल आंखों वाली, हाँ कि लाल आके आपने कहा मैं 10-10 दिन भी उड़ा देता हूँ, नहीं तो नहीं, रात भी आपके पास काम है, कबूतर भी घर आते हैं, तो कहने का मकसद है लोगों की ये राय है कि कसूरिया कबूतर जाया होता है, अब आपके नहीं जाया होते, तो ये क्या वजह है? नहीं उसमें ना 2-3 चीजें हैं, एक बात नहीं है जी। एक तो वो कहते हैं ना उर्दू में एक मुहावरा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, सोना नहीं होती, हर लाल आंख का कबूतर भी तो अच्छा नहीं ना होता, अच्छा नहीं होता। इनमें भी कैटेगरी है, 50 किस्में इसके अंदर। एक तो ये खराबी आ गई कि वो अच्छे ही नहीं होते, वो भाग जाते हैं, जो ट्रेनिंग का कोई मसला होता है। जी दूसरी जो वजह है ना बड़ी खास है, जी जो लोग इन कबूतरों की तबीयत को नहीं जानते जी, उनसे वाकई ये चले जाएंगे। हाँ इनका कोई पता नहीं आज 10 बजे बैठे कल शाम को बैठ जाए, अच्छा कसूरी कबूतरों का जी, इनका कोई पता नहीं होता, अभी आज 10 बजे बैठे कल कितने बजे बैठना, हो सकता है शाम बैठे, ये भी मुमकिन है कि अगला दिन कर जाए, अगला दिन कर दें। तो ये कबूतर फास्ट बहुत है। अब देखो ना जितने भी पाकिस्तान में या दुनिया में जहां भी कबूतर उड़ रहे हैं जी, शायद ही कोई नस्ल बची हो जिनका दिन का टच ना डाला हो। बिल्कुल इसी तरह, अब तो ये मानना पड़ेगा, हाँ जी, मैं किसी भी नस्ल की ना उनको बुराई नहीं कर हाँ रहा, जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल किसी नस्ल को डिग्रेड नहीं कर रहा, जी, इसी तरह जिसको जो चीज काम दे रही है ना उसके जी लिए वो सुनना है। मिसाल है आपने मरी में कबूतर रखे हुए हैं, जी
تو جہاں وہاں پہ جو آپ کا شام کو بیٹھ جاتا ہے آپ کا تو وہی اچھا ہے نا, کوئی بھی ہو ہاں وہاں کسوری کی ضرورت ہی نہیں, کسوری تو وہاں نہیں بیٹھنے لگا, جی, نہیں بیٹھنے لگا تو وہ تو بیکار ہے وہاں پہ. جی. بات یہ ہے کہ جیسا شہر ہے, جیسا ماحول ہے, جیسے وہاں کبوتر آپ کو کام دیتے ہیں وہی سب سے اچھے ہیں. وہی سب سے اچھے. یہ اس کے لیے کسوری, کمنگر یا ٹیڈی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو. یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کسے دا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑا نال نہ کرو دوستو, کیونکہ استاد جی نے کہا ہے ہر ایک کا موسم کا ٹمپریچر وہ لیتا اپنی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہاں جی. اب مری میں یہ کبوتر جائیں گے, یہ تو اوپر سے نہیں نکلیں گے. اب وہاں پہ یہ کبوتر غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیلکولیشن غلط ہے. ہاں وہاں پہ جس طرح کا کبوتر اڑا وہ ان کے حساب سے اچھا ہے, تو ٹھیک ہو گیا. اچھا استاد جی آپ نے آف کیمرہ ایک بات کہی تھی, میں نے آنکھ دیکھی, میں کہا استاد جی نے کی آنکھ میں ایک چمک, آپ نے کہا ادھر ہی بات ہے ساری. میں آپ کو بات بتاؤں, ہو سکتا لوگ اس سے اتفاق نہ کریں جی, لیکن میری جو عمر گزری نا اس شوق کے اندر, جی جی جو میں نے کچھ تجربات سے سیکھا ہے, جی, یہ جو چمکدار آنکھ کے کبوتر ہیں نا, جی. جن میں پروازیں بڑی ہوتی ہیں, یہ بلڈ میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں. کیا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, جی, یہ ہم کہتے ہیں کہ کبوتر کا بلڈ اچھا ہونا چاہیے, ہمارے پاس کوئی ٹیسٹر تو ہوتا ہے نہیں اچھا جی, کہ لگا کے چیک کر لے کہ یہ بلڈ میں کتنا اچھا ہے. ہاں اس کا بھی تجربے کی بنیاد پر ہی بات کی جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی جو چمک ہے, ان کی جو رنگ ہے, جو وہ لال رنگ بنے ہوئے ہیں, وائٹ گراؤنڈ ہے, وائٹ گراؤنڈ کی کلر, لال آنکھ کے کلر, آنکھ کا شیڈ, اس کی بناوٹ باہر کتنی نکلی ہوئی, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. مثال دوں جی, اب ٹیڈی کبوتر میری سمجھ کے مطابق کم از کم 20 آنکھوں کے تو ہوں گے. اچھا جی, ٹیڈی, ہاں جی, لیکن وہ 20 آنکھیں اڑتی ہی نہیں. ہوں ان میں 2 یا 3 آنکھوں کا جو کلر ہے نا, وہ ایسے پرفیکٹ ہے کہ وہ 100% رزلٹ دیتے ہیں. ہاں جی, اسی طرح ان میں آپ 1 نمبر رکھ لیں, 2 نمبر رکھ لیں, 3 نمبر رکھ لیں, ہاں ان کے شیڈ تینوں کے علیحدہ ہوں گے. ہاں, پنک پیازی آنکھ کے میں نے جو دیکھے ہیں استاد جی. وہ اس بات میں ہم نہیں جائیں گے ابھی, جی میں جو بات سمجھانا ہوں وہ جانا چاہتا ہوں وہ سوچیں. جی, اس کے بعد کیٹیگری گرنی شروع ہوگی, 20 نمبر تک چلے گی. ہوں اسی طرح کسوری آنکھ میں نا, جی, اس کی بھی کیٹیگری ہے, کون سی آنکھ بیسٹ کمال کرتی ہے, بیسٹ پرفارمنس دیتی ہے. اس کی آنکھوں کے جو شیڈ ہے, جو 2-3 پرفیکٹ نسلیں ہیں, وہ اپنے دماغ میں فکس کر لیں. اور جو ٹیڈیوں کے جو پہلے 3 نمبر کی پوزیشن کے جو آنکھیں ہیں, اچھا جی, ان کو اپنی آنکھوں میں فکس کر لیں. جیسے کبوتر آپ دیکھیں نا, جیسے آپ کبوتر دیکھیں, اگر وہ شیڈ سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کون سے لیول کا شیڈ آ رہا ہے. دیکھیں ایک سفید ہے دودھیا قسم کی, ایک سفید ہے اس کے آنکھ اس کا پانی سے تیر رہا ہے, ایک سفید آنکھ آسمانی کلر کی, ایک بالکل کاغذ کی طرح سفید ہے, ایک چونے کی طرح سفید ہے, ایک پلاہٹ والی سفید ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں ساری, یہ ساری چیزیں مختلف ہیں, ایک نہیں ہے. یہ ان کا جو بلڈ کی میچنگ ہوئی ہے نا, یہ ان کی آنکھوں میں آ رہی ہے. یہ جب پڑھنا آپ شروع کر رہے ہیں جی جی, تو میں کہتا ہوں 95% کبوتر باز بن جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ بلڈ کی تشخیص کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے. اس کے بعد جو اس کا پروسیجر ہے نا, وہ اس کی فٹنس کہا جاتا ہے, پر پرزا وجود. اس میں بڑی گمراہی پھیلائی ہے سوشل میڈیا. اب سواجی وہ اس پہ آتے ہیں. اب آپ اپنے مطابق ہمارے ویورز کو بتا دیں, کیونکہ 10-20 آنکھیں آپ نے بتائیں, جو ٹیڈیوں میں آپ کو آنکھ اچھی لگتی ہے, اور آپ نے ایک بات بتائی آنکھ میں چمک کسوری کبوتروں کی آپ نے بتا دی. سب آنکھوں میں چمک ہونی چاہیے. اسی طرح ہی ٹیڈی میں بھی. ہاں, آپ نوٹ کر لیں, جی, جو شفاف آنکھیں ہوں گی نا چمکدار, وہ رزلٹ میں آگے آئیں گے. نوٹ کیا کریں. ٹھیک ٹھیک, آپ نے جو کبوتر اڑتے ہیں نا, جی جی, ان پہ غور کیا کریں, وہ کون سی آنکھیں کبوتر جو آگے آ رہے ہیں, اور جو پیچھے پڑے ہیں ان پہ نوٹ کریں. ہاں, یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے. آپ نے ایک آنکھ مکمل کر لی ہے جی, انجن آپ نے لے لیا, اچھا, اب جس گاڑی میں اس کو رکھنا ہے اس کی اسیسری بھی آپ نے چیک کرنی ہے کہ اس کی اسیسری اس انجن کو سپورٹڈ ہے. ہاں جی,
अब ब्लड तो आपके पास अच्छा आ गया, क्या बात। उसका पर पुर्जा वजूद अच्छा नहीं, ब्लड उसे उड़ने पे मजबूर करेगा। जिस चीज ने उसे सपोर्ट करना ना हवा के अंदर, क्या बात। अगर वो उसे सपोर्ट करने की बजाय उसे तंग कर रही है, तो वो उसका दिमाग टेंशन में रहेगा, परेशानी में रहेगा, क्योंकि उसे हवा में तैरने में मुश्किलात आ रही है। वही गिरेगा, वही मिस होगा, बहुत बड़ी वही बात साइड दोस्तों, से आएगा। बहुत बड़ी बात। कोई भी एक चीज जो कबूतर परवरी में ना, ये चीज पकड़ ली है तो मैं पहुंच गया हूँ, धोखा धोखा खुद को देने वाला, क्या बात, फ्रेब, क्या बात, फ्रॉड। खरी और सच्ची बात है दोस्तों। बात यह है कि मुकम्मल कबूतर होना दोनों चीजों में, अपने ब्लड में और अपनी सेंसरी में, नहायत जरूरी है। उसके बाद बाकी पोर्शन आते हैं कबूतर उड़ाने के तरीकेकार पे, वो एक लंबी बहस है। जिस्म पे आप जा रहे थे उस्ताद जी। देखिए मैं ना आपको ना बहुत शॉर्टकट बात बताता हूँ, हाँ जी बिल्कुल नोट कर लें, तजर्बा करें, जो सुन रहे हैं वो भी करें जी। आप भी। अब जब आप कबूतर को हाथ में पकड़ते हैं ना, उसकी जो नीचे वाली हड्डी है जी वो आपके हाथ को चुभ रही है ना, जैसे तेज जैसे चुभ रही है, वो कभी लाइट वेट नहीं हो सकता। जिसके परों की तय कम होगी ना उस हड्डी पे, उसकी हड्डी चुभना शुरू हो गया हाथों को, वो कबूतर कभी लाइट वेट हो ही नहीं सकता। क्या बात। और कभी उसके पर 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकते। क्या बात। जितनी अभी मादी मैंने आपको दिखाई जी मैंने जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा इसकी हड्डी नंगी करके दिखाएं, मैंने। मैं किसी को ना बातों के चुंगल में फंसाना नहीं हाँ चाहता, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ समझ आ जाए। हाँ जी हाँ जी। जितनी मोटी तय परों की करते जाएंगे ना उसके हड्डी के ऊपर, हाँ उसकी हर चीज ऑटोमेटिकली फाइन होती जाएगी, सिवाय दो चीजों की। अच्छा जी। दो चीजें नहीं बदलेंगी। अच्छा जी। उसकी दुम परफेक्ट हो जाएगी, अच्छा जी। वो वेटलेस हो जाएगा, उसके अंदर मलैमत हद से ज्यादा आ जाएगी, उसके पर सीधे कभी नहीं होंगे, सब में काट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। दो चीजें नहीं चेंज होंगी। अच्छा जी। एक जो उसका पार है ना, जो जैसी शेप में निकला और चौड़ा ऊपर से जाके, अच्छा जी। वो नोकदार नहीं होने लगा, अच्छा जी। वो चौड़ा ही रहेगा, क्योंकि उसकी नीचे से बेस ही ऐसी है, हाँ उसके ब्लड में वो, उस हाँ जीन्स में वो है। हाँ। आप उसके ब्लड को चेंज नहीं कर सकते। साले का हल्का कबूतर आप उसको इस तरह बना सकते हैं, लेकिन आप कहें ना कि ये सारी चीजें बन गई है, तो अब ये बाकी के अच्छे ब्लड के साथ मुकाबला करेगा नहीं करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया ये दोस्तों, अच्छे ब्लड के कबूतरों की कह रहा हूं। ठीक हो गया दोस्तों। दोस्तों आपको जो कि पता है कि मैं पार्ट्स बनाता हूँ, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा उस्ताद जी के साथ। तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, इल्मी बातें हो रही हैं, मज़ा आ रहा है सुनकर, और जब अपलोड होगी आपको भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में उस्ताद जी के मिलते हैं, उस्ताद जी के साथ ही रहेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।